الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جب سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جائے یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچا جائے یا سونے کی بے چاندی سے کی جائے، یعنی جو نقدین ہیں سونا اور چاندی، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ثمنین کہتے ہیں یا نقدین کہتے ہیں۔ تو اصطلاحی اعتبار سے جب اس طرح بیع کی جائے تو اس کو بیع صرف کہتے ہیں۔ بیع صرف کا حکم یہ ہے کہ جب سونے کی بیع سونے سے ہو رہی ہو یا چاندی کے بیع چاندی سے ہو رہی ہو تو اس میں تساوی بھی، مساوات بھی شرط ہے، دونوں طرف برابر ہونا ضروری ہوتا ہے، چاہے ایک طرف سے اعلیٰ مال ہو دوسری طرف سے ادنیٰ مال ہو، اور چاہے دونوں برابر درجے کے مال ہوں، ان میں برابری ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ مجلس عقدی میں تقابض بھی ہو جائے۔ اور جب خلاف جنس سے بیع ہو رہی ہو، یعنی سونے کی بیع چاندی سے ہو رہی ہو، تو اس میں تفاضل تو ہو سکتا ہے، یعنی زیادتی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے 1 تولہ سونا ہو دوسری طرف سے 50 تولہ سونا ہو، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے جتنا تفاضل کر لیا جائے، لیکن تقابض اس میں بھی شرط ہوتا ہے، تقابض اس کے اندر بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی مجلس عقدی میں قبضہ کر لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ایک طرح کا ربا لازم آئے گا، سود لازم آئے گا، جو کہ ناجائز ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء نے ابھی تک روپے پیسے کو سونے کے حکم میں مانا یا چاندی کے حکم میں مانا، تو جب ہم روپے پیسے سے اس کی بیع کر رہے ہیں، خریداری سونے کی یا چاندی کے روپے سے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کیا بیع صرف کے احکام لازم آئیں گے؟ یعنی کیا اس میں اگر سونے کے حکم میں لیں تب تو برابری بھی ضروری ہوگی، اور برابری کیسے کی جائے گی وہ ممکن نہیں ہوگا، تو کیا بالکل وہ بیع کرنا ناجائز ہی رہے گا؟ یا اگر اس کو باقاعدہ اسی کی جنس نہ مانے، خلاف جنس بھی مان لیں، تب بھی کیا اس میں تقابض ضروری رہے گا؟ تو اکثر حضرات ابھی تک یہی کہتے رہے کہ اگرچہ اس میں برابری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنسیں ذرا الگ الگ ہیں، لیکن تقابض ضروری ہوگا، مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے کرتے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے خریدار ہوتے ہیں اس سونے چاندی کا معاملہ کرنے والے، وہ مال ادھار لے آتے ہیں اور اس کے بعد آگے گاہک کو بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ ادھار لے آتے ہیں تو کیا یہ ادھار لینا ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا ربا کے حکم میں، سود کے حکم میں ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی سونے یا چاندی کی دکان پہ جاتے ہیں اور مال کی خریداری کرتے ہیں، زیورات خریدتے ہیں، اور اس سے پہلے طے ہو جاتا ہے اور اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ پیسے ابھی ہم نہیں دیں گے، پیسے بعد میں دیں گے، ادھار رہے گا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تو بہت سے علماء اب بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتاوی عثمانیہ میں بالکل کھل کے بات لکھی ہے کہ نہیں، اب یہ جو روپیہ پیسہ ہے یہ ثمن اعتباری ہو چکا ہے، یہ سونے اور چاندی کے حکم میں نہیں ہے، نہ ہی اس کے پیچھے اب سونا چاندی موجود رہتا ہے، لہٰذا اگر کوئی روپیے پیسے کے بدلے میں سونا خریدتا ہے یا چاندی خریدتا ہے تو اس میں یہ چیز تو ضروری ہوگی کہ کسی ایک عوض پہ مجلس عقدی میں قبضہ ہو جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی بالکالی سے منع فرمایا ہے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکالی بالکالی، دونوں طرف سے ادھار رہنا تو درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایک چیز کو اس میں ادھار کر دیا جائے اور دوسری چیز کو نقد کر دیا جائے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ وہ سونا اسی مجلس میں اس کو دے دیا جاتا ہے یا چاندی اسی مجلس میں دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہم بعد میں دیں گے،
تو وہ اگر اس میں ایک چیز کر لی جائے، ایک اضافہ کر لیا جائے، تو وہاں تک عثمانی صاحب نے فتح عثمانیہ میں لکھا ہے کہ وہ جائز ہے، اور وہ یہ کہ اجل باقاعدہ مقرر کر لی جائے تاکہ کوئی اس میں اندیشہ تنازع کا نہ رہے، اجل مقرر کر لی جائے کہ کب اس کو ہم حوالے کر دیں گے۔ جب یہ مقرر کر لیں تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ اب ثمن اعتباری ہو چکے ہیں روپے پیسے، لہٰذا یہ جائز ہوگا۔ اور اسی کے مطابق دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنے جو آن لائن فتوے ہیں ان میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اگرچہ بہت سے علماء اب بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن آج کل کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے اور اس کو جائز قرار دیا جائے تاکہ لوگوں کو سہولت حاصل ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جب روپیے پیسے سے سونے یا چاندی کی خریداری کر رہے ہوں تو بے صرف نہیں ہے۔ جب بے صرف نہیں ہے تو یہ ادھار بے جائز ہوگی، بس یہ شرط ہے کہ کسی ایک عوض پر مجلس عقدی میں قبضہ ہو جائے۔ ایک تو شرط یہ ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ اس کے اجل باقاعدہ مقرر کر لی جائے۔ اس طرح جب کر لیں تو وہ بے بالکل جائز ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔